ایک ہی آفر کویسچن آیا تھا کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے اور اس لیے کہ اسے کسی سے محبت تھی اور اس کو وہ لیلا حاصل نہیں ہوئی تو مجنون نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، تو کیا ایسا ہے؟ اگر وہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ دنیا والے تو ملنے نہیں دیتے تو چلو میں آخرت میں مل لوں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اگر محبوبہ بھی ساتھ میں ہی خودکشی کر لے کہ چلو ہم دونوں آخرت میں مل جائیں گے، ہماری قبریں ساتھ ساتھ ہوں گی تو الیکس لیک بھی ہوتی رہے گی، دعا سلام ہوتی رہے گی، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح خودکشی کرنا؟ اور کیا واقعی وہ آخرت میں مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے اگر کوئی اس طرح کا ذہن بناتا ہے، اس طرح کے اقدام کرتا ہے، اس میں سب سے بڑے قصوروار ہمارے والدین ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان کو پکڑنا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت کی تھی، انہیں دین سکھایا تھا؟ دین سے تو ہمیں اتنی نفرت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم اسے صرف ناظرہ قرآن یا حفظ تک محدود رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کسی مولوی کو زندگی میں داخل نہ ہونے دو، یہ مولویوں سے دور رہو، دنیا میں غرق ہو جائیں، مولویوں سے دور رہو، دین زیادہ نہ سیکھو، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پھر انجام یہ ہمیں دیکھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ جب ذہن کو گائیڈ لائن دینے کے لیے تعلیم شرع نہیں ہوگی تو لازم سی بات ہے کہ پھر دنیا والوں کی باتیں، افواہیں، نفس کے خیالات اور شیطان کی دعوتیں یہ ہمیں گائیڈ لائن دیں گی، تو پھر اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خودکشی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ خودکشی کرنا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کے نہیں کیا تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، وہ مسلمان ہے، اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا، دعائے بخشش و مغفرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خودکشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اس لیے وہ قابل گرفت ہوگا۔ اور آخرت میں اگر کوئی دو شخص، ایک عورت ہے ایک مرد خودکشی کر لیتے ہیں کہ چلو ہم آخرت میں مل جائیں گے، آخرت میں ملنا آپ کی مرضی پر موقوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ملیں گے آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا، چلو جی اب منتخب کر لو جس کو منتخب کرنا ہے۔ عورت اپنے عذاب میں مبتلا ہوگی، مرد اپنے عذاب میں مبتلا ہوگا، اگر قبریں آمنے سامنے کر بھی دی گئیں، دونوں اگر اللہ ناراض ہوا ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی، وہ کہے گا تو نے مجھے مروایا اور وہ کہے گی تم نے مجھے مروایا، اور دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، دنیا کی محبتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر میدان محشر میں اگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض رہا دونوں جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں عورت پتہ نہیں کہاں ہوگی اور مرد پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، کبھی بھی آخرت کے معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس مت کریں، وہاں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے حبیب سے محبت رکھیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت بھی حاصل ہوگی۔ میں نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی خودکشی کر لے، کوئی گولیاں وغیرہ کھا کر، تو اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں شرک اور کفر کے ارتکاب کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حرام قطعی ہے، یعنی ایسا حرام فعل جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اس کا نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی چوری کرے اور آپ سے کہا کہ میں نے چوری حلال سمجھ کے کی ہے، میرے لیے حلال ہے، اور فرض کریں ایک دم گولی آ کر لگی اور مر گیا، تو اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا کہ چوری میرے لیے حلال ہے، اور حالانکہ وہ ناجائز اور حرام قطعی تھی، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب جس نے خودکشی کر لی وہ فوت ہو گیا، آپ اور میں اس پر مطلع نہیں ہو سکتے کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کی ہے، حرام سمجھ کے کی ہے یا حلال سمجھ کے کی ہے، اس لیے ہم حسن ظن قائم رکھیں گے کہ اس نے حرام سمجھ کے خودکشی کی ہے، اور خودکشی ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کفر و شرک نہیں، تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں اور باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شہید کو جب قبر رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے بھی قبر کے سوالات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، اس میں استثناء کسی کا بھی نہیں ہے، ہوں گے۔ بعض اگر کہیں ذکر کیا ہو تو وہ بہت ہی کوئی شاذ صورت ہوگی، ورنہ سب سے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو شہداء سے یقیناً بلند و بالا ہیں، ان کے سے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سوالات ہوں گے، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، پھر عرض کی کہ پس پھر تمہیں دیکھ لوں گا، یعنی پھر مجھ پہ منکر نکیر کی کوئی دہشت وغیرہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہوں گے، لیکن وہ سوالات حقیقتاً امتحان کے لیے نہیں ہوتے، ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان جوابات میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث کو غلطی سے مذاق میں لے لینا جبکہ مذاق کرنے والے کو علم نہ ہو تو کیا، اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کسی چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فرض کر لے سرکار کی طرف نسبت بھی نہیں کی، کوئی بات بیان فرمائی کہ دین میں یہ ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی مضمون تو نہیں ہے۔ اب اگرچہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے کوئی حدیث میں بات بیان کی
اور سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا اور سامنے والے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا کہ یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اور اس نے اس طرح کر دیا، تو بہرحال پھر بھی کلام رسول کے ساتھ تو مذاق کیا، اگرچہ دانستہ نہیں ہے، تو بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اس میں ہم کفر کا حکم تو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے۔ ہاں اگر وہ نبی کریم کے حدیث کو سمجھ جاتا، بتاتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے اور ہو بھی وہ جھوٹی حدیث نہ ہو، اب چاہے وہ ضعیف کے درجے میں کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، نبی کریم کے کلام کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیغام بھجوایا تو اگر وہ مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مفہوم آپ تک پہنچایا، جن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا تھا اس میں آپ کو بونڈ کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قرآن۔ وہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، لیکن اگر معنی مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء ہوئے، الفاظ کے انتخاب میں آپ کو اختیار دے دیا گیا، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کا مذاق اڑانا گویا کہ نبی کا بھی مذاق اڑانا ہے، آپ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس میں سخت حکم لگے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا نیکی شمار ہونا ضروری ہے، وہ نیکی بھی تو ہو یا کسی نیکی کے حصول کا ذریعہ ہو، یعنی فی نفسی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، لیکن وہ کسی ایسی چیز تک پہنچا دے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے قرب حاصل ہو سکتا ہو، اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس میں رضا الہی کی نیت کریں گے۔ خالی اگر ویسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے، بس اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ کوئی فی نفسی نیک عمل تو نہیں ہے۔ واک سے کیا قرب الہی کا تعلق، ایکسرسائز سے کیا ہے؟ ہاں اگر آپ یوں کریں کہ اگر میں واک کروں گا یا ایکسرسائز کروں گا تو فٹ رہوں گا، جب فٹ رہوں گا تو صحت رہے گی، صحت رہے گی تو میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ اب آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا اور آپ کو واک کرنا جبکہ شرعی تقاضوں کے دائرے میں رہ کر ہو، انشاءاللہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین جو جوان تھے، بعض اوقات کشتی کروایا کرتے تھے، ستر کی حفاظت کے ساتھ دوڑ لگوایا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے، کیونکہ یہ تمام جہاد کے معاملے میں آسانی فراہم کرتے تھے، تو یہ اس کا وسیلہ بنتے تھے۔ ایسا کوئی وسیلہ بنے تو ٹھیک۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے، باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے دو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے۔ اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں، بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض اوقات گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نہیں آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لیں سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطۂ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں جو ہمارے تدبر قرآن میں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے، اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجیے گا، سنا دیجیے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے، اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی بات کا، تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے، انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان معاشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں۔ تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹوٹے تارے کو دیکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے حاجت پوری ہوتی ہے؟ تو یہ وہی مطلب ہمارے گھروں میں معروف مقولے ہوتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھو، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم شرع اس کی تلقین نہیں کرتی ہے، نہ اس سے کوئی مطلب آپ غور کریں کہ تارہ ٹوٹا تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تارہ توڑا ہے، یا کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ تارے توڑ دو، اپنی نگاہوں سے نظر لگا دو ان کو، تارہ ٹوٹے گا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جب کوئی چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوں تو خامخواہ بنا کر اور اپنے بچوں کے درمیان اس کو جاری کرنا، گھر والوں کے درمیان، اور یہ کہنا بھی سنا ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو جب گھر میں رائج کر دیتے ہیں، وہ ایک سوچ بن جاتی ہے، فکر بنتی ہے، نظریہ بنتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پورے گھر والے بدعتی ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی سزا بہت سخت ہے آخرت کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ ہاں بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں عام کریں، ورنہ اجتناب کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری برقعوں کی دکان ہے، میرے جو پڑوس والے دکاندار ہیں وہ اپنا بجلی کا میٹر الٹا کر دیتے ہیں تو وہ سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کرامت ان کی حاصل ہے ان کو، اور وہ اس کو پھر میرے برقعوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جو میں نے ڈیزائن کے لٹکائے ہوتے ہیں ان کے، اور مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبھی برقعے اتارنے ہو تو بتا دینا تاکہ ہم اس کو پہلے سیدھا کر لیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں تعاون کروں یا نہ کروں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے برقعے اس لیے نہیں لٹکائے کہ اس کا میٹر چھپ جائے اور وہ بجلی چوری کرے تو پھر آپ معاون نہیں کہلائیں گے۔ اب وہ ان برقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لٹکے ہوئے برقعوں کا، اس کے پیچھے کارروائی کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔
نہ آپ کو کوئی مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں. آپ پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جتنی آپ بجلی چوری کریں گے یہ بجلی چوری کرنا آپ کے پیسے کم کروا دے گا، لیکن ہو سکتا ہے تمام علاقے والوں میں وہ زائد یونٹس جو ہیں تقسیم کر دیے جائیں اور دوسروں کے بل میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ان سے وصول کیے جائیں. تو حقیقتاً یہ آپ بجلی چوری نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر ان سے اپنا بل ادا کروا رہے ہیں، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس پر آخرت میں بہت شدید گرفت ہو سکتی ہے. پیار محبت سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اب وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، آپ برقعے ضرور لٹکائیں، وہ چاہے اس کے پیچھے کارروائی کریں، لیکن آپ تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ بری ذمہ ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا برقع اضافی نہ لٹکائیں، جیسے آپ اس حد تک لٹکا رہے ہیں، یہاں آدھا میٹر نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا ایک اور لٹکا دیتا ہوں تاکہ پورا چھپ جائے. تو یہ چھپانے کی نیت کے بالکل آپ کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس کے غلط استعمال کریں تو وہ قابل گرفت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً آپ توبہ بھی کر لیں. یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرض مانگتا تو کیا یہ سوال دراز کرنا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرض لینے کو ناپسند فرمایا، بلکہ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پہ کسی کا قرض ہے کہ نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یعنی آپ اتنا ناراض ہوتے تھے، کیونکہ یہ ویسے وہ دست سوال میں نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر کرتے ہیں، لیکن ہے. اور اس میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنے وقار سے نیچے لے کر آتا ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. الاحسان یقطع اللسان، کہ جب احسان لیتے ہیں تو زبان کٹ جاتی ہے. اب آپ اس کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے، اس کو برائی سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. اور اگر اس طرح قرض طلب کیا کہ سامنے والا ذلیل کرے آپ کو، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، پھر تو یہ دست سوال دراز کرنا، قرض ایسے شخص سے مانگنا گناہ بھی کہلائے گا. ہاں جیسے آپ دوست احباب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور بوقت ضرورت قرضہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے. لیکن وہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی حقارت پہ کوئی پیش کیا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر قرض لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان نہ لیں. اور یہ اس دست سوال دراز کرنے میں نہیں آئے گا جو سرکار نے وعید بیان فرمائی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ہے جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے. جبکہ قرض اگر ضرورت کے تحت لیا جا رہا ہے تو یہ تو ضرورت کے تحت آیا، بلا ضرورت نہیں ہے، لہذا اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے لیکن اس کا قلبی میلان جاب کی طرف بالکل نہیں، زبردستی کر رہا ہے، کام پورا کرتا ہے، تو کیا وہ سیلری کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا. اصل میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو ایک تو جتنے وقت آپ نے مختص کیے ہیں، خاص کیے ہیں ڈیلی، جیسے صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنا، اور پھر جو کام آپ کو دیا جائے اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرنا. دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی لیول کا کام آپ سے طے کیا ہے، اس کی سیلری ہے، تو پھر آپ کو بالکل ہائی لیول کا کام کرنا ہوگا. اور اگر مطلب ہائی لیول کا نہیں ہے تو پھر کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا. اس میں آپ کا دل راضی ہے نہیں ہے، موڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اصل تو اجرت وہاں حاضر رہنے اور کام کی ہے، آپ کی قلبی کیفیت کی اجرت نہیں ہوتی. تو لہٰذا بالکل سیلری جائز ہے، کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یتیم خانے سے بچے کو گود دینا کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے چونکہ میں ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں. اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے کے لیے جن کے والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو. پانی پینے کے بعد بعض اوقات گلاس میں برف بچ جاتی ہے، تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ اسراف تو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. برف بھی پھینکنا گناہ ہے، اور اسی طرح پانی گلاس کے اندر آخر میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم پیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، یہ عادت بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے. ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. پہلی بات تو یہ کہ گلاس میں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو اپنی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کم لے لیں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اور لے کے چلیں، پیاس پوری کر لیں، بجھا لیں، لیکن زیادہ نہ لیں. اور اگر زیادہ آ جائے تو اس کو پھر علیحدہ رکھ کے ڈھک کے رکھ دیں، بعد میں اسی میں مزید ٹھنڈا پانی ملا کے آپ پی لیں. لیکن پھینکنا اسراف اور گناہ ہوگا. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو ضائع کر دینا. اور یہ پانی پھینکنے میں یہی معاملہ ہے
اس لیے جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا، بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں، لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ مصعب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جیسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ طواف کے دوران بعض لوگ اپنے ہاتھ میں چپلیں لے کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں مناسب نہیں ہے کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایسی ہے جیسے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل کا مطلب کوئی آپ اس پہ قیاس نہ کریں، بلا تمثیل کا مطلب ایک بادشاہ کے دربار میں آپ گئے مثال کے طور پر اور جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور وہاں پر پھر آپ طواف کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت کی ادائیگی ہے اور اس میں پھر نالین پکڑی ہو، مناسب نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چلے اگر آپ کو چوری کا اندیشہ ہے تو ایک بیگ لے لیں اور اس کے اندر اس کو لٹکا کر نیچے لٹکا لیں، ہاتھ میں پکڑ کر چلنا یہ تو ویسے ہی خشوع و خضوع سے مانع ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا لیکن ادب بھی ایسا نہیں ہے، بلا کراہت ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ مرد کو آئی بروز بنانے کی کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھووں کے بال منتشر ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بدنمائی سی پیدا ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں بے سلیقہ ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ سلیقہ مند نہیں، اپنی کیئر نہیں کرتے، دیکھو کوئی بھووں کا بال یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ آ رہا ہے، کوئی یہاں سے یہاں پر آ رہا ہے۔ اس طرح کے لمبے لمبے اگر بال ہو جاتے ہیں تو ان کو قرینے کے ساتھ، یعنی بہت باریک نہیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگے جیسے عورتوں نے بھویں بنا لی ہیں، ان لمبے بالوں کو ایک ترتیب میں لانے کے لیے اگر کاٹ لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت اگر کسی وجہ سے بدنمائی سی پیدا ہو جائے اسے خوشنمائی کی طرف مائل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے، ایک صحابی آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا جیسے کہ کنگھا کر کے آؤ، تو وہ گئے اور کنگھا کر کے واپس آئے۔ اب جب سنوری ہوئی حالت میں سرکار نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے؟ یعنی دیکھیں سرکار نے کیسی سخت اس پہ مشابہت دی ہے کہ یہ بال بکھرے ہوئے اس طرح آ کے سامنے بیٹھ جانا، تو اس سے دیکھنے والوں پر بھی ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ پھر جو خود اس طرح بے ترتیبیوں کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ کچھ بات بیان کرتا ہے، اصلاحی بیان نصیحت کرتا ہے، تو وہ اس لیے زیادہ مؤثر نہیں ہوتی کہ لوگ ذرا سر سے پاؤں تک اس کو دیکھتے ہیں، خود اس کی ذات میں ظاہری طور پہ بے ترتیبی نظر آتی ہے، نفاست کے خلاف کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو لوگ ذرا تنفر محسوس کرتے ہیں، نفرت سی محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں اور دلی دل میں کہتے ہیں کہ جی پہلے خود تو کر کے آؤ پھر ہمیں کہنا۔ تو اس لیے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس لیے سنوارنا کہ مخلوق کو دیکھ کر ناگوار نہ گزرے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں سرکار نے فرمایا خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے۔ ایک ہے گڈ لکنگ فیس ہے اس کا، اللہ نے اس کی ناک، اس کی ہونٹ، اس کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں، چہرہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان جائز زینت کے ذریعے اپنے آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کر لیتا ہے۔ جائز زینت کا لفظ میں نے اسی لیے کہا، نہ عورت کو ناجائز زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے نہ مرد کو، لیکن جائز زینت تو بالکل جائز ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، خوبصورت کر لیتا ہے، ایسا بنا لیتا ہے کم از کم دیکھ کے کراہت نہ آئے، بدنمائی محسوس نہ ہو، خوشنمائی محسوس ہو، اور اس سے لوگ قریب آئیں گے، پسند کریں گے اور وہ بھی پھر سنت کی طرف آئیں گے۔ مثال کے طور پہ داڑھی بڑھا لی، بکھری ہوئی ہے، یہاں جا رہی ہے داڑھی، یہاں ٹیڑھے میڑے بال اوپر سے جا رہے ہیں، تو دوسرا اگر دیکھے گا بولے گا یار میں بھی داڑھی رکھوں گا نا ایسے نظر آؤں گا، تو وہ نہیں رکھے گا داڑھی۔
اگر اس کو داڑھی کو شرعی جو اس کی قیودات ہیں اس کے لحاظ سے تھوڑا سا سنوار کر رکھا جائے تاکہ دیکھنے والے کو چہرہ خوبصورت لگے اور اس کا دل بھی چاہے یار میں داڑھی رکھوں گا تو ایسے ہی نظر آؤں گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ یہ کیمیائے سعادت میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس سے باہر آ رہے تھے تو آپ نے برتن میں پانی تھا، اس میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے امام شریف کو درست کیا، تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہاں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو سنوارے تاکہ اس کے بھائی کے دل میں خوشی داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کیمیائے سعادت میں حدیث کی صحت پر کلام نہیں کر رہا ہوں کہ ضعیف ہے یا کیسی ہے، لیکن یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور اگر یہ ضعف میں بھی ہو تو فضائل میں معتبر ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے سنوارنا کہ دیکھنے والے کو خوشنما محسوس ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہی اتنے حسن سے نوازا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پسینہ خوشبودار، آپ کے جسم کے تمام جو معاملات ہیں، جو بھی مطلب آپ کے پسینہ مبارکہ کے علاوہ جو بھی چیزیں سب طیب ہیں، طاہر ہیں، خوشبودار ہیں، اور کوئی آپ میں بدنمائی اوپر سے تک دیکھ لیں نظر ناکام لوٹ آئے، اللہ نہ کرے کوئی نظر اس لیے پڑے، لیکن فرض کر لیں کسی مطلب دشمن کی نگاہ پڑ جائے، بدبخت کی نگاہ پڑ جائے اور وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھے، ایک بال کے اندر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے یا خراب ہے، اتنا حسن اللہ نے قدرتی طور پہ دیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کا اہتمام کرنا یہ دراصل تعلیم امت کے لیے ہے۔ خصوصاً تبلیغ دین سے وابستہ حضرات سے میں گزارش کروں گا، بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار کر رکھیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ اچھے لگیں تو آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھیں۔ اتنے اپنے آپ کو بدنما نہ بنائیں کہ دور سے دیکھ کے آدمی کو کراہت آئے اور وہ بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ کچھ جمعرات کو فوت ہوا اور جمعے کے دن اس کو دفنایا گیا، تو کیا جمعے کے دن اس کو جو مرنے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ نہیں، کیونکہ جمعے میں قبر میں گیا؟ تو آپ کے سوال سے دیکھیں نتیجہ ظاہر ہے کہ جمعے کے دن فوت ہونے کی فضیلت ہے، یہ دفنانے کی وجہ سے فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں قیاس کو دخل نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مطلب عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، عبادات کا تعارف ہوتا ہے یا آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اس کو قیاساً کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی آخرت کے معاملات پر اپنے پاس سے کلام کریں بظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ کوئی صحابی قیاساً اپنی طرف سے ایسی چیز بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حکم اس میں یہی ہوگا کہ جمعے کے دن اگر فوت ہوتے تو فضیلت پاتے۔ ہاں یہ ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ جمعے میں قبر میں گئے، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ کرنے کے لیے بکرے کا کالا ہونا ہی ضروری ہے؟ جی نہیں، بلکہ صدقے کے لیے تو بکرا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب خون بہاتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش ہوتی ہے اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بکرا کوئی لازم نہیں ہوتا صدقہ کرنے کے لیے، اور بکرا کریں تو کالا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مطلب کچھ چیزیں عاملین نے کچھ قیودات نکال دی ہیں، جی کالا ہونا چاہیے اور مطلب بکرا ہی ہونا چاہیے، اب گائے کیوں نہیں کر لیتے، بکرا ہی ہونا چاہیے، تو یہ یا دمبا کیوں نہیں کر لیتے جی، یہ قیودات ہماری اپنی ہیں، ان کی کوئی پابندی شریعت نے نہیں مقرر کی، اور اگر کوئی ان کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہیں کرتا تو بہرحال ہے جائز، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا ہے جی کالا بکرا ہی کریں گے تو صدقہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی، یہ ایک منفی خیال ہے۔ بلکہ صحیح میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ ایک بکرا کاٹ کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بکرا مثال کے طور پر 2000 کا مریل بکرا لے لیں آپ، 2000 2500 3000 کا کر لیں، چلیں 3000 کا بکرا لینا چاہتے ہیں، اور ایک غریب مسلمان ہے جس کو 3000 کیش کی شدید ضرورت ہے، تو آپ کا بکرا کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ کم درجہ رکھے گا، کیش دینا زیادہ افضل ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس صدقے سے کسی محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہو، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، وہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اب اس بھائی کو چاہیے پیسہ، اس بیچارے کو علاج کروانے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بکرا کاٹ کے اس کو گوشت پکڑا دیا ہاتھ میں لے بھی، تو اس بیچارے گوشت کیا کرے گا وہ، اس کو تو گوشت کھانا ہی منع ہو، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، آپ نے غریب کو دے دیا گوشت لے جاؤ بھائی، تو پھر وہ یہی کرے گا کہ جا کے بیچ دے گا اس کو کسی دکان پہ، تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے، اس سے بیچارہ علاج کی کوشش کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو بکرا دینے کے بجائے آپ پیسہ دے دیں کیش، یہ آپ کے 1000 بکرے سے افضل ہوگا، کیونکہ جو غریب کی ضرورت پوری کرے وہ صدقہ افضل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے ورد
لب ہے. ہماری اپنی ہے، ان کی کوئی پابندی شریعت نے نہیں مقرر کی، اور اگر کوئی ان کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہیں کرتا تو بہرحال ہے جائز، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا ہے کہ کالا بکرا ہی کریں گے تو صدقہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی، یہ ایک منفی خیال ہے. بلکہ صحیح میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ ایک بکرا کاٹ کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، بکرا مثال کے طور پر 2000 کا مریل بکرا لے لیں آپ، 2000 2500 3000 کا کر لیں، چلیں 3000 کا بکرا لینا چاہتے ہیں اور ایک غریب مسلمان ہے جس کو 3000 کیش کی شدید ضرورت ہے، تو آپ کا بکرا کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ کم درجہ رکھے گا، کیش دینا زیادہ افضل ہوگا. یوں سمجھ لیجئے کہ جس صدقے سے کسی محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہو، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، وہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے. اب اس بھائی کو چاہیے پیسہ، اس بیچارے کو علاج کروانے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بکرا کاٹ کے اس کو گوشت پکڑا دیا ہاتھ میں، لے بھائی، تو اس بیچارے گوشت کیا کرے گا وہ؟ اس کو تو گوشت کھانا ہی منع ہو، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، آپ نے تو غریب کو دے دیا گوشت، لے جاؤ بھائی، تو پھر وہ یہی کرے گا کہ جا کے بیچ دے گا اس کو کسی دکان پہ، تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے، اس سے بیچارہ علاج کی کوشش کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو بکرا دینے کے بجائے آپ پیسہ دے دیں کیش، یہ آپ کے 1000 بکرے سے افضل ہوگا، کیونکہ جو غریب کی ضرورت پوری کرے وہ صدقہ افضل ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک مختصر آتی ہے، ایک کسی نے پوچھا تھا کہ جب لڑکیوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لڑکی کو باہر نہ نکلنے دیا جائے کیونکہ معاملات ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی کا نکاح، جیسے یہ ہوتا ہے عام ایسے گھرانوں کے اندر جو پرانی روایات پر چل رہے ہیں، اب تو لڑکیاں خیر خود لڑکوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں سامنے بٹھایا جائے، ہم خود معلوم کریں گے کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رکھے گا کیسے نہیں، تو ان لڑکیوں کو تو الگ معاملہ ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بچی کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یا اب بھی ہیں ہزاروں گھر ایسے کہ میری شادی طے کر دی گئی ہے، تو پھر ایک خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک بچیوں کو خوشی ہوتی ہے نکاح کی، شادی کی، تو اس سے قدرتی اعتبار سے بچی کے رنگ و روپ میں فرق پیدا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بچی کو جب شادی طے ہو جائے تو گھر میں بٹھا کے رکھو، اس سے رنگ و روپ چڑھتا ہے، وہ نفسیاتی اعتبار سے سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے دوسرے گھر جانے کی، اس سے ایک اچھا طبیعت پہ اثر مرتب ہوتا ہے اور اس سے خوشگوار اثرات ظاہر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب چونکہ وہ رشتہ پکا ہونے کے بعد کسی اور کی امانت ہو چکی ہے تو والدین اور زیادہ ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ شادی سے پہلے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے، یا پھر کوئی جادو ٹونے کا معاملہ یا جنات کے اثرات نہ ہو جائیں. بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح کیفیات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان بچیاں ہوں اور اس کا رشتہ طے ہو چکا ہو. اور آج کل جیسے ہمارا پرفتن دور چل رہا ہے، اس میں والدین کے خدشات اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ بچی کو عموماً پھر گھر میں مقید کیا جاتا ہے اور باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. اب شرعی لحاظ سے یہ کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ تمام تر وجوہات جائز ہیں اور اچھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر احتیاط کو اختیار کیا گیا. بچوں کو تو ویسے ہی بغیر وجہ کے باہر نکلنا منع ہے. شادی بیاہ پکا ہو جانے کے بعد، رشتہ پکا ہو جانے کے بعد صحیح ضرورت کی بنا پہ بچی نہ ہی نکلے تو بہتر ہے. صحیح ضرورت سے مراد اگر علم دین سیکھ رہی ہے بچی، جاتی ہے، یا مطلب اور دیگر اس کی دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، یا علاج معالجے کی غرض سے نکلتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی روکتا ہے تو بہرحال یہ منع نہیں ہے. دیتے ہیں. ایک اور کوشچن یہ تھا کہ انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا تو بالکل جائز ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں اور آپ کسی چیز کو اپنے جیسے آپ کے پاس ہے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہیں سے خریدی، یعنی انٹرنیٹ پہ خریدی اور بغیر قبضے میں لیے آگے بیچ دی. یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ جیسے بہت سے مطلب آج کل ایسی ویب سائٹس ہیں جو آفر کرتی ہے کہ آپ اپنا سامان یہاں رکھیں، یعنی اس کی پکچر ڈالیں، آپ خرید و فروخت کریں، اور کافی وہ اپنے ایڈ وغیرہ سے کماتے ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پہ آپ نے کوئی چیز پسند آئی، آپ نے خرید لی، اب اس کو آپ قبضے میں لیں، پہلے فزیکلی طور پہ باقاعدہ، پھر چاہے دوبارہ اس کی پکچر ڈال کے اس کو آگے سیل کریں. یوں نہیں کر سکتے آپ نے کسی سے لے لی اور پھر کسی دوسرے سے سودا کر لیا اور پھر اسے کہا وہاں سے جا کے اٹھا لو، ایسا نہیں ہو سکتا. قبضے میں لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد بیچ سکتے ہیں. اور یہ شرط بہت ہی پیاری شرط ہے، اس میں اگرچہ تھوڑا سا آپ کو تکلف ضرور نظر آئے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے خالی پکچر دکھائی ہو، حقیقتاً وہ چیز ہی موجود نہ ہو، اور آپ کسی کو آگے بیچ دیں، پتہ چلے پہلا آپ کا فراڈ کر کے نکل گیا ہے، دوسرا وہاں پہنچا تو وہ چیز ہی نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو پکڑے گا اور پھر آپ کا بھی نقصان، دوسرے کا نقصان. اس لیے پہلے آپ چیز خرید سکتے ہیں، آپ نے دیکھا، خرید لیا، پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ فزیکلی طور پہ قبضے میں لیں، پھر آگے سیل آؤٹ کریں. تو ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ اگر ہم انٹرنیٹ پہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، مثال کے طور پر سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب ہم نے جا کر جب وہ چیز دیکھی تو جیسی پکچر میں نظر آ رہی تھی ویسی نہیں محسوس ہوئی، تو کیا ہم سودا کینسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو
تو جی بالکل کر سکتے ہیں. اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں خیار رویت. خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، یا پکچر بھی دیکھ لی تو پکچر سے بہرحال حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا. پکچر میں تو آپ روشنی زیادہ کر کے لائٹنگ ویٹنگ کر کے کھینچے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور چمکتی ہوئی کسی نظر آتی ہے، آپ قریب جا کر ویسی دیکھیں تو بہت ہی عجیب و غریب نظر آئے گی. تو اس کو خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بغیر دیکھے خرید لی ہو، جب آپ اسے دیکھیں اور وہ چیز آپ کو پسند نہ آئے، ان خصوصیات کی حامل ویسی نہ ہو جیسے پہلی تھی، تو آپ اس کے سودے کو رد کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں خیار رویت. تو لہٰذا بالکل خیار رویت اس قسم کی چیزوں میں حاصل ہوگا. سامنے والے کو آپ پہلے سے ہی لیکن بتا دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، پیسے انویسٹ بھی کر رہے ہیں، چیزیں کرائے پہ دی جا رہی ہیں، اور شرعی مسائل کے معاملے میں بالکل صفر ہے. ہمیں بالکل اس بات کا شعور حاصل نہیں ہے کہ بعض اوقات تھوڑی سی بھی غلط کنڈیشن لگانے سے آپ کا ایک حلال معاملہ حرام میں چلا جاتا ہے. رزق حلال ہو سکتا تھا لیکن آپ نے اس کو رزق حرام بنا کر حاصل کیا. یہ شعور عوام کو حاصل نہیں ہوتا. کتنے لوگ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں حرام پہنچ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو سامنے والے سے پہلے کہہ دیں کہ بھئی میں خرید رہا ہوں آپ سے چیز، لیکن جب میں دیکھوں گا اگر مجھے پسند نہیں آئی تو میں اس کو منع کر سکتا ہوں. اس کو پہلے سے سمجھا دیں اور پھر آپ یہ سودا کریں، پھر آپ صحیح رہیں گے. ایک بھائی نے کویسچن، آپ کو معلوم ہے کہ فرائض میں اور وطر میں ان میں قیام فرض ہے، تو چنانچہ 2 رکعت نماز فجر، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ فرائض ہیں. اور پھر عشاء کے 3 وطر جو ہیں عشاء کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ان 20 رکعتوں میں قیام فرض ہے. بلا شرعی عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی. باقی یاد رکھیں جتنی بھی نماز ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، یہ سب آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو اصول شرع وہ یہی ہے کہ آدھا ثواب ملے گا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھتے تھے. عشاء کے نوافل اکثر آپ سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے، یا جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ذکر کیا. لیکن یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملا کرتا تھا. لہذا یوں بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم نے چونکہ بیٹھ کے پڑھی اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتباع سنت بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ثواب ملے اور آپ کو آدھا ثواب مل رہا ہو، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ترغیب دیتے نظر نہ آ رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ پھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں تاکہ پورا کا پورا ثواب حاصل ہو. ہاں، سنت فجر کے بارے میں ذرا میں یہ گزارش کر دوں کہ اس کی تلقین احادیث میں بہت زیادہ ہے. تو بعض علماء کے نزدیک یہ سنن قریب بواجب ہیں، یعنی اتنا ان کی تاکید ہے کہ جیسے سرکار نے واجب کر دی ہوں. ان میں بہتر یہ ہے کہ سنت فجر میں قیام کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سنتیں ہیں ان کو بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب. ایسے ہی پوری تراویح 20 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملے گا. اس لیے جو تندرست ہے، توانا ہے، اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، قہر نفس اس کو ہمیشہ مطلوب رہے، شیطان کو دور رکھنا چاہتا ہے، زیادہ ثواب کا متمنی ہو اور اس کے ذریعے بلندی درجات تیزی سے چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر سستی نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یہ بہت بہتر ہے. لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی قابل گرفت نہیں ہے. تو یہ بعض ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں، بزرگ سے مراد جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بعض اوقات ماں باپ بھی ہوتے ہیں، انہیں چونکہ زیادہ مطلب علم نہیں ہوتا، اکثر ایسی ہوتا ہے، سیکھتے نہیں ہیں. تو یہ اگر بچوں کو کبھی ایسے دیکھیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بیچارے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، ارے تم سنت کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، یہ تو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھو، تو اور تمہیں یہ تمہاری نوافل نہیں ہو، تمہاری سنتیں نہیں ہوں گی اگر اس طرح کریں گے. اس طرح کے کوئی حکم جب تک آپ کو مکمل معلومات نہ ہو ہرگز نہ دیں. صرف آپ نے سنی سنائی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اور فتوے جاری کرنا شروع کر دیے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس لیے پہلے آپ معلومات حاصل کریں. میں نے دیکھا ہے، پھر میں معذرت اس لیے کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو سن کے ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی ناراضگی سے میرا تو بال بھی کا نہیں ہوتا، مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن ان کے لیے بہت بڑا فرق پڑے گا. اس لیے میں معذرت کے کلمات کے بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی برا نہ مانیں، لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں کہ اپنی نمازیں
اپنی جتنی بھی معلومات ہیں، اس طرح جو معمولات آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، بلکہ میں کہوں گا جو عقیدہ ہے، کسی صحیح العقیدہ عالم دین یا کوئی مفتی صاحب ہوں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ذرا تصحیحات حاصل کر لیں۔ ایسے ہی میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو سنائیں، کسی صحیح پڑھنے والے کو ذرا سنا لیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تجوید نہیں آتی، تا قو میں فرق، سا سین اور صاد میں فرق نہیں کرنا آتا، یہ تو ایک تجوید کا معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے لفظ غلط ہیں، زبر سے پیش غلط ہے، بالکل الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ پیش ہے، یہاں زیر پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ذرا ایک دفعہ چیک کرا لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب بیچارے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتی اور وہ اس پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اسی طریقے سے ضمناً ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ سنن غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے کے 4، عشاء سے پہلے کے 4، یہ سنت غیر موقدہ پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یا چھوڑنے کی بلکہ عادت بھی بنا لیتا ہے تو شریعت کو یہ عمل ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھا، اور نوافل کے اندر تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل انسان نہ پڑھے تو شریعت بالکل اس پہ تو ملامت بھی نہیں فرماتی، ناپسندیدگی کا اظہار بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ میں معذاللہ اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں چلو جی مفتی صاحب نے تو چھوٹ دلوا دی، اب نہ سنت غیر موقدہ پڑھو اور نہ نوافل پڑھو، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ آپ جب یہ علم رکھیں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے ہیں گھر کے، آپ نے کہا بچوں عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر سوئیں، اب وہ بچے سستی کرتے ہیں، 17 رکعتیں، ایسی ہماری جو بہنیں ہیں گھر میں کام کاج کرنے والی، وہ 17 رکعتوں کی طوالت کو محسوس کر کے بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کون 17 رکعتیں پڑھیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسی سستی آئے یا آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ فرحت قلب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اگر ان کو سستی آ رہی ہو، وہ جان چھڑا رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں کہ ہم نے پڑھ لی صرف اس وجہ سے کہ طوالت کا خوف ہے، تو آپ مطلب اجازت شرع کے ساتھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں مثلا عشاء کے جیسے ہیں چھوڑ دیں، اور 4 آگے نوافل آتے ہیں وہ چھوڑ دیں، تو 8 رکعتیں تو ویسی نکل گئیں، باقی جو ہیں وہ 9 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی، 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 3 وتر۔ تو یوں مطلب یہ کہ کوشش کیجئے کہ چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں ہم رعایت دے سکتے ہیں اور کہاں رعایت نہیں دے سکتے، اور یہ علم سے ہی حاصل ہوگا۔ باب یصلی المغرب 3 فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب۔ 1091 نمبر حدیث پاک تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے، یعنی ویسے تو مغرب جیسی مغرب کا وقت شروع فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ سالم کہتے ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا، اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسے یہ جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع صوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا،
یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا، پہلی والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں۔ اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے، حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو۔ اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں تو جمع سوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1092 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔ تو آخر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ایک اللہ کا فیصلہ ازلی ہے جو اس نے شروع سے ہی فرما دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اگر دعا کر دے، یعنی کرنا چاہے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا تدبیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے ازلی فیصلے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے۔ فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا، اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا، صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا۔ بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں۔
اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ شخص چلا اور مثلا تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا، تبھی وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی۔ اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا۔ اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس رستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں یا اس سے جاؤں۔ اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس رستے سے جاتا ہوں، وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا۔ جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے، جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو اگر بالفرض کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو یعنی تقدیر کو بدل دیا۔ تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا، مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے، مثال کے طور پہ میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا اندر یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے،
لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ. ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے. مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہاتھ میں لی ہوئی، اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا تو گھر والے کہتے ہیں یہ چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں. اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے. اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی. تو اس لیے اب مجھے پتا چلا او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد. اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشن رکھنے چاہیے. مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا. اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. ارے بھائی، جب اللہ کا فیصلہ نہیں تھا آپ کے یہاں پہ نکاح ہوگا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پچھتانے کا مطلب یا رونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بار بار یاد کر رہا ہوں کہ جس نے مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیات کو اس کے تابع کر لیا، اس کے موافق کر لیا، ہزارہا ٹینشن سے بچ جائے گا، ہزارہا مصیبتوں سے بچے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت سارے امور میں اب ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ جتنا ایک عام آدمی کے شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں. ہمیں اتنا صدمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور جب ہمارا رب ہمارے لیے ارادہ کر رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ ارادہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حق میں ضرور مفید ہوگا. اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اسے تکلیف دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جو رب کریم، جو ذات مبارکہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اور ہمیں تکلیف کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور اس میں حکمت ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ماں نے پکڑ کے پٹائی کر دی، کیوں نہیں جا رہا؟ بچہ کہتا ہے جی بڑا مارا ہے، تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں صحیح ہے، اس تکلیف میں بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ماں نہیں مارے گی، تم کھیل کود کرو گے، پڑھو گے نہیں، تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے وہ بہت نفیس ہوتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکمت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پاتے. اور جو بچوں کو ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہو گئی، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، کیوں کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جہاں پہ طبیعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی کامل طور پہ موافقت نہیں رکھتی ہیں، اس کے فیصلوں سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، تو پرابلمز ہوتے ہیں. اسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں. انہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو گزرے ہوئی چیزوں کے اوپر سخت پچھتاتے ہیں اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں. اگر یہ مسئلہ سمجھا ہوتا تو اور اس کو صحیح اپنی طبیعت کو اس کے موافق بھی کر لیا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں. فطری ایک تقاضا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوگا. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ تقدیر جانتے تھے، لیکن جب نقصانات ہوئے ہیں آپ کا رنج فرمانا بھی ثابت ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو نکلنا بھی ثابت ہے. جیسے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو نکلے، دل رنج محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ خداوندی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نقصان پہ آپ کا دل غم محسوس کرے، رنج محسوس کرے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے. یہ کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے. خلاف تب ہو کہ آپ اس فیصلے کو قبول نہ کر رہے ہوں، نہیں غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. یہ جو کیوں ہے نا، کیوں اور اعتراض اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلے پر، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہم اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں تو الحمدللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں اور شیطان کے ہزارہا وار رد کر سکتے ہیں. شیطان اسی طریقے سے ہمیں جہالت میں مبتلا کر کے مارتا ہے اور ہمارے ایمان کی بربادی کا سامان کرتا ہے. تو امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے.